إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آسمانوں اور زمین کا بنا دینا اور رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا اس میں نشان ہے عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی اور دھیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں پھر بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے تمام عیب سے ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے اے رب ہمارے بے شک تو جس کو آگ میں داخل کر دے بس اس کو تو نے ذلیل کر دیا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے مالک ہمارے ہم نے سن لیا ایک منادی کی دعوت کو جو صدا لگاتا ہے ایمان لانے کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر بس ہم تو ایمان لے آئے اے رب تو بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری برائیوں کو مٹا دے اور ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ اے رب ہمارے ہم کو دے جو وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہم کو رسوا نہ کر قیامت کے دن بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور جواب میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کی محنت کو اکارت نہیں ہونے دوں گا چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو پس جو لوگ وطن سے چھوٹے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور لڑے بھی اور قتل بھی کر دیے گئے ان سے اتاروں گا میں ان کے سب گناہ اور ضرور داخل کر دوں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ثواب پا لیا انہوں نے اللہ کے دربار سے اور اچھا بدلہ اور اجر تو وہی ہے جو اللہ کے یہاں سے کسی کو مل جائے شہروں میں کافروں کی چلت پھرت تم کو فریب میں نہ ڈال دے چند روز کے سامان کی تھوڑی سی بہار ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ کو ان کی مہمانی ہوتی رہے گی اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کا یہ تحفہ بہت ہی بہتر ہے اور کتاب والوں میں بھی بعض لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو قرآن اتارا گیا تم پر اسے بھی وہ مانتے ہیں اور ان پر جو اتارا گیا اسے بھی وہ مانتے رہے اللہ کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیات کی دنیا کے تھوڑے مول پر سوداگری نہیں کرتے
ان کو اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اے ایمان والو، صبر سے ڈٹے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو، اور ایک دوسرے سے بندھے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت نمبر 4 النساء۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت بنا کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو اور آپس میں واسطہ دیتے ہو، اور رشتے ناطے کا بھی خیال رکھو، اور بھولو مت کہ اللہ کی تم پر کڑی نگرانی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کا اچھا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا وبال ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3 اور 4-4 تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہو تو ایک ہی پر بس کرو، یا اپنی کنیز کو یا جہاد میں ہاتھ لگی عورت جس کے تم مالک بن گئے ہو اس کو بیوی بنا لو تاکہ بے انصافی سے بچ جاؤ۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ بے عقل لوگوں کے قبضے میں اپنا وہ مال نہ دینا جو تمہاری گزر بسر کا ذریعہ ہے، ہاں اس میں ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو بھی بھلی بات کہتے رہو۔ جانچ کر لیا کرو یتیموں کی جب تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس جلدی میں کہ بڑے ہو کر اپنا مال طلب کریں گے، ان کا مال کھا نہ جانا۔ یتیم کا خیال کرنے والا اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو
تو گواہ کر لیا کرو، اور حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جب ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ کر مر جائیں، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور ناتے والے، اس میں تھوڑا ہو یا بہت، ہر حال میں حصہ مقرر ہو گیا ہے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اور بات کہو تو ان کو بھی بھلے آدمیوں کی طرح اچھی سی بات کہہ دو۔ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اور کمزور اولاد چھوڑ کر مر جاتے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ پر قیاس کر کے خود ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچنا ہی چاہیے۔ اور جب بات کہی جائے تو ٹھیک اور سیدھی بات کہی جائے۔ یتیموں کا مال نا انصافی سے جو لوگ کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، اور بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ نری لڑکیاں ہوں تو ترکے میں ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اسے آدھا دیا جائے۔ اگر میت کو اولاد ہے تو ماں باپ میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ بس اگر میت کو اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو میت کی ماں کو 3واں حصہ ملنا چاہیے۔ پھر اگر میت کو بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ میت کی وصیت پوری کر دینے کے بعد اور میت کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال میں یہ حصے نکالے جائیں۔ تمہارے ماں باپ ہوں یا اولاد، تم کو نہیں معلوم کہ تمہیں نفع پہنچانے میں سب سے قریب تر کون ہے؟ یہ سب حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب علم اور حکمت کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اور انہیں اولاد نہ ہو تو اس کے مال میں تم کو آدھا حصہ ہے۔ اگر وہ اولاد چھوڑ کر مری ہیں تو تم کو ان کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا، ان کی جو وصیت ہو اسے پورا کرنے کے بعد، اور ان پر جو قرض ہو اسے ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری عورتوں کو تمہارے مال میں سے اگر تم کو اولاد نہ ہو تو 1/4 ملے گا۔ پھر اگر تم اولاد چھوڑ کر مرو تو تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، وصیت جو تم کر گئے تھے اسے پوری کرنے کے بعد، اور تم پر باقی رہے قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ بانٹی ہوگی۔ اور اگر ایسے مرد
یا عورت کی میراث کا معاملہ آوے جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں مگر اس کو بھائی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 مال میں سب شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی جس میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت جانو، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جاننے والے اور برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو تھام لو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ داخل فرمائے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے نکل بھاگے گا تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جا پڑے گا، اور اس کو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا عذاب وہاں پر ہوگا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو اپنے میں 4 گواہ ان پر لاؤ، پھر اگر یہ لوگ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا پھر اللہ ان کی نجات کی کوئی سبیل نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد بدفعلی کریں تو ان دونوں کو مارو پیٹو، پھر اگر توبہ کریں اور اپنی حالت سدھار لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی کے سامنے موت آ موجود ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ زبردستی اور ان کی مرضی کے خلاف عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اپنا دیا ہوا ان سے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ بھی مت کرو۔ ہاں مگر کسی عورت نے بدچلنی کا کھلا جرم کیا ہو، عورتوں کے ساتھ تو بھلے طریقے سے گزران کرو، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگیں تب بھی۔ ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو
اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی اور خوبی رکھی ہو۔ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری کو لانا چاہو اور پہلی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لینا، کیا تم بہتان اور کھلے گناہ سے یہ چیزیں لینا چاہو گے؟ اور اس طرح دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو، اور ان عورتوں نے نکاح میں آ کر تم سے وفاداری کا پکا وعدہ اور اقرار کیا تھا، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بڑے غضب کا کام ہے اور بہت ہی بدچلنی کا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ ہاں اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو حرج نہیں، تمہاری صلب کے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔